حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر بڑے شوق سے دریا میں، گرتے ہیں سمندر بڑے شوق سے دریا میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اب تو لوگ گھبرا کے، یہ جو بیماری چل رہی نا کرونا، یا جب کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اب تو گھبرا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو بتاؤ پھر کدھر جائیں گے۔ انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں یوں پتہ کروں کہ میرا مقام فلاں کی نظر میں کیسا ہے، فلاں کی نظر میں میرا مقام کیسا ہے، کتنا بلند مقام ہے میرا۔ اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ کے دل میں میرے لیے کتنی جگہ ہے، مجھ سے محبت کرتی بھی کہ نہیں کرتی۔ نوکر مالک کے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح مالک کے دل میں میرے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ ہوتا ہے نہیں؟ کر کے دیکھتے ہیں کبھی ایسا، آزمایا؟ ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال بڑا عجیب جو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انسان اللہ کی نظر میں اونچا ہے، نیچا ہے، گر گیا ہے، اس کی کوئی ویلیو بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کچھ مقام ہے کہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ ایک عجیب سوال ہے کہ کیا میں اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوں یا میرا مقام ٹھیک ہے عجیب سوال۔ تین باتیں کہوں گا اور تینوں باتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کی نظر میں گرا ہوا تو نہیں ہوں۔ انسان کی نظر سے گر جائے تو کہتے ہیں کہ قیامت تک کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ کسی انسان کی نظر سے اگر گر جائے، بھلے ہی وہ پھر کچھ بھی کرے، انسان کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ دل میں یاد رکھتا ہے۔ جیسے اچھائی ہمیشہ یاد رہتی ہے، اسی طریقے سے برائی بھی یاد رہتی ہے۔ تو کیا اللہ کی نظر میں ہم گر تو نہیں گئے؟ پہچان کیا ہے؟ تین پہچان۔ پہلی علامت نمبر 1، آدمی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ اگر اللہ کی مرضی کو، اللہ کی مشیت کو شامل نہ کر کر اپنے دل پر غالب ہو جائے، اپنے دل کو غالب کر لے اپنے اوپر کہ جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ کروں، میرا جی چاہتا ہے میں یہ کروں، میرا جی چاہتا ہے اس وقت سو کر اٹھوں، میرا یہ جی چاہتا ہے یہ پہنوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بات نہ مانوں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں، جب مرضی چاہے بولوں، جب مرضی چاہے نہ بولوں، جب مرضی چاہے شراب پی لوں، جب مرضی چاہے زنا کر لوں، جب مرضی چاہے میں کچھ بھی کر لوں، گویا کہ میرے اوپر میرے دل کا تسلط سب سے زیادہ اگر ہو گیا تو سمجھ لو یہ شخص اللہ کی نظروں سے گرا ہوا ہے۔ پہلی علامت، جب انسان کے اندر یہ تصور آ جائے کہ میرا دل جو چاہ رہا ہے میں بس وہ کر رہا ہوں اور وہی کروں گا، تو سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ کی نظر سے گر چکا ہے، یہ اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ اس کا دل جس چیز کو چاہتا ہے، یہ کبھی ننگا رہنا پسند کرتا ہے، کبھی یہ داڑھی کٹا کر اپنا آپ کو خوبصورت دکھاتا ہے، کوئی بھی علامت ہو گناہ کی، جب اس کے اوپر یہ ساری چیزیں حاوی ہو جائے
یہ ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو جائے، پھر یہ سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ کی نظروں سے گرا ہوا ہے۔ پہلی علامت۔ دوسری علامت، اللہ کا منادی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے بلا رہا ہے نا، نماز کے لیے اللہ کا منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، مسجد میں آ جاؤ، اور یہ اس اذان کو تو سنتا ہے لیکن کہتا ہے کہنے لگے کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا، میں جاؤں، میں فلاں کام نمٹاؤں، میں فلاں کام کے لیے نکل جاؤں، میں فلاں کام کر لوں پھر پڑھ لوں گا۔ اگر اس کے اندر اس وقت ایک چیز آ جائے کہ یار اذان ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے پہلے، چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ کام میں بعد میں کر لوں گا، بھلے اس نے لیکن اتنا سوچنے کے بعد نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، اس کے دل میں اگر اتنا خیال آ گیا کہ مؤذن بلا رہا ہے لیکن یار مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن یہ کام بھی زیادہ ضروری ہے، چلو پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن پھر یہ کام پر چلا گیا، اس کے دل میں کچھ دیر کے لیے خیال آیا کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا، اس نے جھوٹ بولا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار یہ میں نے جھوٹ بولا، غلط کیا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ خیال آنا اس کی علامت ہے کہ یہ بھی اس دوسری علامت میں بھی داخل نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر یہ جھوٹ بول کر بھی اپنے آپ کو بڑا اونچا مقام والا سمجھ رہا ہے، اگر یہ نماز کے لیے بلانے کے بعد بھی نماز کے لیے نہیں آ رہا اور اس کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، مؤذن کہہ رہا کوئی بات نہیں، تو سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے۔ یہ شخص عجیب سی کیفیت ہے۔ آج کل حالات دیکھ ہی رہے کیا ہو رہے چاروں طرف، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، کتنی بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے کہ جو اللہ کی نظروں سے گر چکی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جب اللہ کا امر آ جائے، اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے، مجھے اور آپ کو بھیجنے سے پہلے، میری اور آپ کی تقدیر کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہی کہتی ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر پر بھی آپ اب راضی ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوگا میں آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا، نہیں کروں گی۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میرے ساتھ اچھا ہو برا ہو، نقصان ہو نفع ہو، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کا امر آ جائے اور پھر یہ امر آنے کے بعد یوں کہہ دے کہ الہ العالمین میرے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، میں نے اس پہ اتنے پیسے لگا دیے اور پھر بھی تو نے اسے لے لیا، تو سمجھ لو کہ یہ شخص اللہ کی نظروں سے گرا ہوا ہے۔ اللہ کا امر آنے کے بعد اب اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، جب مال آیا تو کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے میرے اوپر خوب رحمت برسا رکھی ہے۔ اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو فوراً کہہ دے کہ اللہ نے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا نقصان دے دیا، مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ تو اب یہ گویا اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ شکایت کرنے والا کس سے شکایت کر رہا ہے؟ اللہ سے، جبکہ اسے پتہ ہونا چاہیے اس کے مرنے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس کا مرنا بھی، اس کا جینا بھی، اس کے ابا کا مرنا بھی، اس کی امی کا مرنا بھی، سب کچھ وہاں پر لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر یہ شکایت کر کر کیا بتلانا چاہ رہا ہے کہ میں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا میں اس پر راضی نہیں،
تو جب تو راضی نہیں تو ادھر سے عرشوں پہ اللہ بھی تجھ سے راضی نہیں۔ تو اللہ کا جب امر آ جائے اس میں چوں چرا اور اللہ سے سوال اور جواب اگر کرنے لگ جائے، انسان کی زبان پر یہ لفظ آنے لگ جائے کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو یہ ہو گیا، میں تو یوں مر گیا، تو سمجھ لو کہ وہ شخص اللہ کی نظروں سے گر چکا ہے۔ 3 علامت تھی، جس کے اندر ہوں وہ پہچانے اور وہ اس بات کو دیکھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی نظروں سے گر تو نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔